ربہ الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ وہ نشانیاں کون سی ہے؟ پہلی نشانی وہ براق جو اس قدر برق رفتار جانور تھا جس نے اس دور میں 1 ماہ سے زائد مسافت والا سفر طے کر لیتا تھا۔ ایک معمولی سی وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا۔ لیکن وہ براق ایسی سواری تھی جس کا قدم وہاں پہ ٹھہرتا تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ آج بعض اہل بدعت نے اس براق کی تصویر بنا رکھی ہے، سامنے کا دھڑ، پیچھے کا دھڑ بالکل سمجھے کہ گدھے کی شکل، اور جو چہرہ ہے ایک خوبرو عورت کا شکل دے دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس طرح سے تصویر بنانا اور اس طرح سے لوگوں میں واویلا پھیلانا بالکل گمراہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی آدمی دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسری نشانی بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جمع کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، اور آسمان اور تمام آسمانوں کی آپ نے سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہ کیسی عظیم الشان سیڑھی تھی ہمارا اور آپ کا اندازہ نہیں ہوتی، لیکن آج سائنس سے اعتبار کر لیتی ہے، بہت سارے لفٹ وغیرہ بنا لی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں بنا لی ہیں، لیکن وہ عظیم کارنامے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک بلایا، وہ عظیم کارنامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ چوتھی بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سیر کرانا اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات کرنا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو بھی قرآن اور حدیث میں پیغمبروں کا نام آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملاقات کی۔ ایک ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا نوازا؟ کہا کہ میں آسمان پر گیا، رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے دیے، سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ ہے نماز، نماز، نماز۔ دوسرا جو تحفہ ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا جو تحفہ ملا کہ اپنی امت کی یعنی میری امت کی ہر اس شخص کی بخشش کی جائے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ 5ویں نشانی سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کرنا جو مقام انتہا ہے، یعنی کہ زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی وہ انتہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اترنے والی چیزیں بھی پہلے وحی سے اترتی ہے، اور قلم کے ذریعے فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے یا جو بھی بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رجسٹر میں وہ درج ہوتا ہے۔ 6ٹھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارغ جہنم کو دیکھا جن کا نام مالک ہے۔ جہنم کا جو داروغہ ہے جن کا نام مالک ہے اپنا سر یوں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بس جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا داروغہ جہنم جن کا نام مالک ہے اپنی سر کو یوں اٹھائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اور آپ نے وہاں پر دجال کو بھی دیکھا، اور دجال کی فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو دعا بھی سکھلائی ہے۔ 7ویں نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کی عظمت اور کثرت کا مشاہدہ ہوا۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے محو ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی
جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر عبادت کی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثم ادخل الجنت فاذا منها جناب الظل واذا ترابها المسك، صحیح بخاری ابن خزیمہ۔ پھر میں نے جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ موتیاں کے قبے ہیں اور جنت کی مٹی کستوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر دیکھا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ 9ویں نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک جانب سے قدموں کی آہٹ سنی، یعنی کہ جن کی آہٹ کی آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت جبریل امین سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے اے جبریل یہ آواز کیسی؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ آپ کا غلام، آپ کا خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے، ان کی پنجوں کی آواز ہے، یعنی کہ ان کے قدموں کی آواز ہے، ان کی تسمی کی آواز ہے، ان کی جوتی کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ سنی ہے، بتاؤ تم کون سا وہ عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی میرا عمل نہیں، جب بھی میں وضو بناتا ہوں، جب بھی میں غسل کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے میری قدرت میں جتنی ہوتی ہے، یعنی میں جتنا کر سکتا ہوں صرف اور صرف کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، اسی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا مقام اونچا کر رکھا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہمیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہے تو ہم کو مکمل طور پر صحیح سنت کے مطابق وضو بنانا ہوگا، صحیح سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو نماز پڑھنا ہوگا۔ 10ویں جو نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور جہنم میں مختلف گناہوں کی سزا میں گرفتار ہونے والوں کو دیکھا۔